محمد کے غلام کا غلام. Subscribe our Islamic channel, Bazmi Mustafa. ساتھیو اور بیلیو دل میرا کر رہا ہے کہ تمہیں چند گلاں سنا. سبحان اللہ. کدی کدی سستی تاری ہوندی ہے، کدی کدی دل کر رہا ہوتا ہے کہ گل سنا دئیے کوئی بندیا. تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں کوئی چند گلاں سنا. اگر آپ غور فرماؤ گے تو انشاءاللہ میں ایک گل ضرور ہے جی تساں پورا دھیان نہ لایا تو گل سمجھ نہیں آنی. سبحان اللہ پیچھے اور جگہ آنی ہے جتنے تسی کہہ لبیا جی. اجے ذہن لاؤ، ذہن لاؤ با میں تو ان سمجھائنا کی پیا. پھر جب وہ تھا آئے گی میں تو ان آکھاں گا آکھو سبحان اللہ تسی آکھ لیا جی. اجے صرف غور کرو. اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حضرت صاحب موجود نے سارے بزرگ بیٹھے ہو. اللہ نے اپنے محبوب نو حکم دیتا ہے کہ سونیا تساں جیڑا انہاں نو دین دسیا ہے نا او دے اُتے اجر منگو. یہ تساں گل سمجھی نا میں تو انہاں کھاں گا شاباش. لیکن کوئی بندہ سمجھن تو بغیر سبحان اللہ نہ آکھے تاکہ میں نے پتہ لگ جائے سمجھ آئی کہ نیا بندیاں نے. اللہ فرماتے ہیں محبوب انہاں نو آکھو لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بندے آتے نے کہ رسول اللہ نو اللہ فرمایا کہ سونیا انہاں کولو رسالت دا اجر منگو. رسالت دا اجر منگو. اے ذرا غور کرنا پڑے گا پھر گل سمجھ چاہنی ہے. جڑی تساں انہاں تبلیغ کیتی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، ہنیریاں وچوں کڈیا ہے نور ول لیندا ہے، جہالت وچوں کڈیا ہے تے علم ول لیندا ہے، بت پرستی تو کڈیا ہے توحید ول لیندا ہے، شرک چھڑا کے وحدہ لا شریک دی پہچان کرائیے تو انہوں کفری جو کٹ کے اسلام تے لیاندہ ہے. تسی گندگی وچ ساؤ بتاں دی بت پرستی دی گندگی وچ ساؤ تو انہوں ستھریاں کیتا ہے. تسی لڑدے ساؤ تو انہوں رسایا ہے. کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. تسی لڑدے آؤ تے تو انہوں رسایا ہے. ہنیریاں وچ جو کٹ کے نور ون لیاندہ ہے کنہاں نو. غور اس گل تے کرنا ہے بھئی جڑا اللہ دے نبی نے اے اجر منگیا ہے منگیا کنا تمہیں. اسالکم قوم ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب دی. جڑے حضور دے سامنے بندے آئے مکے دے مدینے دے مسلمان صحابہ کرام انہاں کو اجر منگیا گیا اس گل دا بھئی توانوں کفری چکڑ کے اسلام ہنیریاں میں چکڑ کے نور ور لیاندہ ہے. لہذا اس لیون دا اجر دیو. تھوڑا جا سمجھو سمجھان دی کوشش کراں. اے پنکھا خراب ہے، پنکھا خراب ہے، مکینک نو سدیا ہے بھئی یہ پنکھا خراب ہے. جان لگیاں مکینک آندہ ہے میں توڑا پنکھا صحیح کیتا ہے میں اجر دیو. گویا اجر تا بڑھندا ہے یہ پنکھا صحیح ہویا ہوئے تھے تے جی وہ میں خراب ہوئے تھے پھر اجر اجرت منگنا دے
بڑھتا ہی نہیں. توجہ ہے کہ میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ نو ستھریا کیتا ہے تے پھر تے اجر بڑھتا ہے تے جے ستھرے ہی نہ ہے تے بڑھ اجر کس طرح مانگ دے رہے وہ سمجھ آئیے بھی کوئی نہ بھائی اجر اس گل ہے بھائی تو ہم دین دسے ہے تے جو انہاں کو دین ہاں ہی کوئی نہ تو انہاں تو اجر مانگن دا کی مطلب ہے یہ دا مطلب ہے کہ اللہ دے رسول نے اجر منگیا ہے نا وہ اس گل دا ہی منگیا ہے بھئی تہاڈا کام ہو گیا ہے تسی ستھرے ہو گئے ہو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ہو گیا ہے تہاڈا ستھریا کر چھڈیا ہے ہن اجر دیو. ایک میری گل ہن دھیان نال سن لو آل محمد اجر ہے صحابہ دے ایمان دا آل محمد دی محبت اور مودت اے اجر ہے صحابہ دے ایمان دا. سو پہلے صحابہ نو مومن مننا پونا ہے موڑ اجر دی ادائیگی دی بات آئے گی. اگر کوئی صحابہ نو ایمان واڑا ہی نہیں مندہ بدبخت تے وہ اس گل دا تقاضا کی کرتا ہے با اجر دیو وہ اجر تے تاں دینا ہے یہ کام ہویا ہوئے تھے اجر منگنا اللہ اور اس دے رسول دا اس گل دی دلیل ہے وہ صحابہ ستھرے ہو گئے ہو تے اجرہ تھوڑا ستھریاں کیتا ہے یہ دا ہونا اجر دیو. سمجھ آئی کہ نہ آئی صحابہ اس کائنات دے سب تو ستھرے بندے تو یہ اکسو یہ گل تسی پہ کرتے ہو میں کہ نہیں جی میں نہیں کرتا پیا میرا اللہ قرآن نے فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اور بچوں گل دھیان نال سنو ہے جس رب فرمایا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس رب نے قرآن فرمایا ہے وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان. او کلمہ پڑھنے والو قرآن پڑھنے والو جویں میں نبی دی آل نو پاک کیتا ہے میں نبی دے صحابہ نو پاک کر چھڑے بچوں میری گل دی منڈ لگو نا موڑ سوال ہونا ہے جو دوسرا منڈ لئی دے میں کیا کیا گل دی سمجھ لو اے آیت سنتے نام دیو نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت بھی صحیح ہے قرآن ہے بھی اور ادھا مفہوم ہے یہ کہ اللہ نے نبی دی اہل بیت نو پاک کر چھڑیا ہے تے جدو پاک کیتا ہے تے لفظ کی بولے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تہاڈے تو رجس کو دور کیتا ہے یطہرکم تے تہاڈا طاہر کیتا ہے. اس آیت وچ ایو لفظ نہ ہون تے میں ذمہ دار ہاں. اللہ فرماتا ہے ینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ جمیں میں نبی دی آل نو طاہر کیتا ہے اے میں نبی دی یارہ نو بھی طاہر کیتا ہے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اے نبی نے صحابہ میں تواڈے تو شیطان نو دور کر چھڑیا ہے. تو نہ کیا ہے بجیڑا سمجھے ان میں داد دینا فرقہ واریت نہیں پھیلانی کسی تے اوٹنگ نہیں کرنی لیکن اللہ فرماتا ہے لیذھب عنکم رجز الشیطان میں شیطان نو نبی دیاں یاراں تو دور کر چھڑیا ہے.
کوئی نیا ڈوریاں سمجھ ہی آئی ایمیں سمن جے ہوئے ہو تو ہم سمجھ ہی کوئی نہیں آئی تو ہم سمجھ ہی کوئی نہیں آئی اللہ دا قرآن پڑھ کے ترجمہ پیا کرنا تو ہم سمجھ ہی نہیں ہوتی بھی اللہ فرما دے یُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ نبی دیاں یاراں تو پاک تے صاف کر کے شیطان نو تواڈے تو دور کر چھڈیا ہے میں ترجمہ پیا کرنا میں کوئی کسے دے خلاف گل پیا کرنا ترجمہ انج نہ ہوئے تو مڑ میں ذمہ دار ہاں اللہ نبی دیاں یاراں تو شیطان نو دور رکھ دے اپڑے ہو سمجھ آ گئی یہ قرآن جے ایتھے کو حافظ ہوئے تو انہیں تو پوچھ لیا کیڑے سپارے چاہتے اسی پکڑنی ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ اللہ فرماتا ہے او نبی دے یارو میں ہر شیطان نو تواڈے تو دور کر چھڑیا ہے اور سمجھ آئیے گا کوئی نہ آج کل اسی تھکے ہونے اے پھر تو انہوں پتہ ہے نا محرم دے دن نے تے تھک چک جائی دے جی تے آج اتوار بھی یہ 200-250-300 بندے بھی ملی دے ہاں بھائی تے وہ بندے بڑے سیانے نے 8 بندے ایک کو پرچی چا دیں دے وہ تے لینے جو لگ دے نا پرچی بنوا لو تو مل لے آئے گا تو 8 بندے ایک کو پرچی چا دیں دے بعد اکٹھے ہی آئے ہیں سمجھ آئی کوئی نہ تو مڑ بھی بھائیا تو ان حضور دے دین دی معرفت پوری دیان دے اے گلا تسی نہ کر سو بسان بھائی پوری مانڈنی نے دیتی نا جی اللہ فرما دے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ جاؤ سویرے کنز الایمان پڑھ کے اندہ موڑ ترجمہ پڑھ کے لطف لیں دے رہے آج یہ موڑ پڑھیں سواد نہ آوے تو میں ذمہ دار ہوں اللہ فرما دے یُطَهِرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ سبحان اللہ ہائے 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 واہ نبی دیاں یاراں میں تو اڈے تو صدقے جاواں جنہ دی راکھی اللہ آپ کرے تو توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ ہو جنہ دی راکھی اللہ کرے یاد رکھو جڑے بندے فرقہ واریت کر دیں نا یا صحابہ کرام دے خلاف زبان درازی کر دیں او نہ ملک دے سجن نے تے نہ پاکستانیاں دے سجن نے کیونکہ پاکستان جڑا نا او فرقہ واریت ہی نہیں ادب تے امن دی لوڑ ہے ادب اور امن پاکستان دی ترقی واسطے لازمی نے اور اللہ دے فضل نال اہل سنت و جماعت دے آج تک تقریباً 100 دے قریب FIRs کٹیاں نے اینا حالیہ دنہ ویچ یہ جانے من کوئی توجہ ہوئے تے عرض کرنا چاہنا پاکستان دے رہن آڑے ہو جاؤ تجزیے کرو نیٹ کھولو سرچ کرو کسے ایک بھی سنی دے نہ حضور دے صحابہ دی بے ادبی دی FIR کٹی ہے نہ حضور دی آل دی بے ادبی دی FIR کٹی ہے مذہب حق اہل سنت و جماعت علماء اہل سنت علماء اہل سنت عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان صحابہ ایک VFIR اہل بیت اور صحابہ دی بے ادبی دے متعلق اہل سنت تے نہیں کٹی وہ دی وجہ پتہ کی ساڑھے مزاج وچ ادب ساڑھے مزاج وچ ادب اسی بے ادبی والے میرے حضور نے سانے سبق پڑھایا ہے میرے نبی نے لوگو حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی ابو
ابو بکر دی محبت تے ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی تے واجب ہے۔ اے یہ گل سمجھنا نہیں ہوگی سمجھ بات؟ عزیز من، میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزو، میں اپنے بچیاں دی خدمت وچ اے عرض کرنا چاہ رہا کہ اسی اہل سنت سراپا ادب لوگ ہیں۔ ایک جملہ عرض کرنا اکثر میں سناندہ رہنا تاکہ میرے بچیاں دے ذہن وچ گل بہ جائے باسی سنی ادب والے ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ اے امام اعظم دے شاگرد نے۔ وہ امام صاحب کو آئے کہ میں شاگرد رکھ لو کہ دین پڑھاؤ۔ انہوں نے فرمایا جا پتر پہلے حفظ کر گیا۔ اس 7ویں دن مڑ آگئے کہ جی میں سارا قرآن حفظ کر آیا۔ قرآن پاک دیاں 7 منزلہ نے، انہوں نے 1 منزل روز حفظ کی تھی تو 7ویں دن مڑ آگئے جی میں پھر آگیا حفظ کر رہے ہیں جی میں کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا بھی تو نہ اے وال بڑے بڑے رکھے نے زلفاں تو جا ایک کٹوا کیا۔ امام محمد سونے بڑے آئے، جڑا ظاہری حسن ہے نا چہرے دا، وہ امام محمد بڑے حسین آئے۔ انہیں حسین آئے کہ وہ بازار اچ پیون تے اگے مجوسی سنوں نہ ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کسے آکھیا اس مجوسی نو کہ بھئی انہوں نے تینوں دعوت تے نہیں دیتی کہ کلمہ پڑھ، مڑ کیوں پڑھی؟ اس کے اس سے گل تے پڑھے آئے بھئی جنہ دا امتی محمد ایڈا سونا ہے، انہوں دا آقا محمد کی ایڈا سونا ہے۔ اتنے حسین سن تو امام صاحب نے فرمایا کہ تو نہ اے ٹینڈ کروا کیا، حلق کروا کیا جا۔ وہ اٹھے استاد دا حکم مننا سی، وہ گئے تے ٹینڈ کروا کے آ گئے۔ تو ایک شاعر بیٹھا سی امام صاحب دے کوڑ، اس نے شعر پڑھے جنہ دا مفہوم سی کہ تہاڈا دل سی کہ اے ٹینڈ کروائے گا تے دا حسن گھٹ جائے گا، پر تہاڈی مرضی پوری نہیں ہوئی، اگے چند بدلاں وچ لکیا ہویا سی تساں باہر کڈا چھڈیا۔ سمجھ آئی حضرات کے نا؟ امام محمد نو حضرت آدم خواب وچ ملے علیہ السلام، اللہ دے پہلے نبی حضرت آدم خواب وچ ملے تو فرماندے نے پتر تیری پیشانی وچ مینوں قرآن دا نور نظر آوندا ہے، مینوں قرآن سنا۔ قرآن سننا اللہ دے نبیاں دی سنت ہے، مینوں قرآن سنا جڑا تیرے نبی دا قرآن تے ناوندا ہے سنا۔ تو وہ سنان لگ پے۔ امام محمد فرماندے نے جدوں میں اس آیت تے آیا نا جی دے وچ حضرت آدم دی لغزش دا ذکر سی دانا کھان والی دا، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو آپ فرماندے نے سامنے حضرت آدم ہے، ادب دی وجہ تو میں اے آیت چھڑ دی تھی۔ گل دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ وہ اتحان کریا کرو سنیا ہو، ادب دی وجہ تو آیت چھڑ دی تھی۔ اگوں لگ پیا تے حضرت آدم فرماندے کوئی آیت چھڑ دی تھی آپ پیچھو لگ فرماندے انہاں مڑ میں پیچھو لایا، لیکن جدو میں اوتھے آیا میں مڑ ادبن اے پڑھ نہ سکیا، حالانکہ قرآن دی آیت آئی نا۔ فرماندے میں وہ آیت مڑ چھڑ دی تھی تے حضرت آدم فرماندے بھئی آندی نو یا پڑھدا نہیں، تو میں کیتی سنیا آندی ہے وے، لیکن تواڈے سامنے تواڈی خطاڑی آیت پڑھن تے دل نہیں کردا۔ آئے اس دنیا میں تواڈے ادب تو صدقے جاواں۔ اس ویلے حضرت آدم نے متھا چومیا، دعا فرماندے انہاں دے متھا چومن نال اللہ نے میرے ذہن نو علم نال بھر چھڈیا ہوا ہے۔ حضرات محترم جے کسی بچے کی گل سمجھ آ جائے تے دسنا اے چاہنا کہ ادب والے سنی ایڈے نے اے آیت بھی چھڑ دیتے نے، جیڑی روایت وچ بے ادبی ہوئے وہ روایت بھی چھڑ دیتے نے۔ میرے بچوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ روایت وڈی نہیں صحابہ وڈے نے، روایت وڈی نہیں نبی دی آل وڈی ہے، روایت وڈی نہیں آمنہ دے لال وڈے نے۔
ساڑھے بزرگاں سن دسیا ہے کہ راوی جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ دا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، العیاذ باللہ تعالی۔ لہذا روایت نو غلط کہہ سکتے ہو، رب دے محبوبہ نو غلط نہ آکھیا ہے۔ اے اہل سنت نے، ادب والے نے، نیرے علم نال پتر سواد نہیں آندا جنی دیر نال ادب دی چس نہ لگی ہوئے۔ علم اتے پان چڑھی ہوئے نا ادب دی، پھر اندہ سواد آندا ہے۔ تے یہ نیرا علم ہوئے نا بغیر ادب تو وہ بندے میں زندیق کر چھڑتا ہے، جھوٹا کر چھڑتا ہے۔ علم دے نال ادب دی پان ہوئے مڑو دے وچ چس آ جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تائیں تے فرما دینے نا اللہ باڑیاں دے کیا کہنے آ فرما دینے کی علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کٹیا تے کی لینا چلیا بچھوڑ کے کر لیا ہوئے، عالم ہو گیا ہوئے، فاضل ہو گیا ہوئے، ادیب عربی کر گیا ہوئے، تو بڑا پڑھ گیا ہوئے، دورہ حدیث کر گیا ہوئے، یہ سارا کچھ کرن تو بعد بھی وہ اندر بھی مرشد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو، کوئی ہوئے جڑا میں سمجھا لوے بھئی آ کام انج نہ کرو انج کر۔ عزیزہ نے دی وقار اے مرشد یہ جڑا آدم سکھیں دے، بے مرشدہ بندہ بے ادب بھی ہوتا ہے، مرشد والا بندہ با ادب ہو جاتا ہے۔ متوجہ ہو حضرات کی کوئی نہ غلطی۔ عزیز محترم، حضور دے صحابہ نو اللہ نے پاک کر چھڑیا ہے، لہذا اسی حضور دے صحابہ نو پاک مننے ہیں۔ بھئی معصوم نہیں مندے، معصوم اسی صرف نبیان مننے ہیں، پوری کی صرف معصوم نہیں مندے، بنی آدم ہے صرف نبی معصوم ہے بس۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اس کو یاد رکھنا، باقی سب آل اور اصحاب محفوظ نہیں، انبیاء معصوم نہیں۔ حضرات محترم، میرے نبی پاک سرکار آپ دی پاک آل انہاں دی طہارت کو اللہ نے قرآن جو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں ایک بندیاں نو گل سمجھانا چاہنا، سارے بزرگ بیٹھے ہو باہر بھی ماشاءاللہ مسجد بھری بھئی ہے، گل ایک سمجھانا چاہنا، جیڑا بندہ حضور دی آل نال محبت نہیں رکھدا، میں مسجد اج بہ کے تھانوں پہ دسنا وہ سنی نہیں ہوتا۔ سنی ہونے واسطے ضروری ہے کہ حضور دی آل نال محبت کرتا ہو، سنی ہونے واسطے ضروری ہے کہ آل نبی دا غلام ہوئے۔ میرے دوستو اور عزیزو، وہ کیویں سنی ہو سکتا ہے جڑا آل دا منکر ہوئے نا؟ ساڑھے بزرگاں سامنے سکھایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا دے بیٹے میں جاگ دے پہ ہو، حضور دے چچا دے بیٹے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوم قیامت حشر دے میدان میں بندیاں کھلارنے، قرآن چاہت موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ، بندیاں کھلار دے ہو، انہم مسئولون، انہاں دے سوال کی تھا جانا ہے، یا اللہ نمازی چو پاس ہو گئے، روزے چو پاس ہو گئے، حجی چو پاس ہو گئے، زکاتی چو پاس ہو گئے، ان کی امتحان ہونا ہے۔
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ فرمائے گا انہاں تو کھلار کے پوچھو انہاں دے اندر علی دا پیار ہے؟ ہون گل سبحان اللہ آکھن والی آئے۔ میں تو 100 بار یہ گل دس بیٹھا جس لئے تسی علی دے نا تے ہوڑی بول دے ہو بندیاں شک پہ جاندہ ہے، میں ویکھیا ہے بول دے بھی ہوڑی جے تے مندے بھی ہوڑی جے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہوئے تھے ایک نقطے دی طرف توجہ مرکوز کروانا چاہنا تھوڑی ذرا ارتقاز کرو نا میں تو ان سمجھ آوے میں کتھے ارتقاز پیا کروانا۔ با حضرت علی نے ایسی انہاں مشکل کشا مننے توجہ ہے حضرت، تو مشکل کشا نے ساڑھے مولا علی اور انہوں بھی یہ سان بھیڑ بوے تو ساڑھی مدد کر دے نے یہی من لے ہو نا، وہ مشکل کشا نے مولا مرتضیٰ نے، مشکل کشا نے، شیر خدا نے، اسد اللہ الغالب نے، علاق الغالب نے، ناطق قرآن نے، حافظ قرآن نے، جامع قرآن نے۔ توجہ ہے جی بھائی بڑی شان والے نے حضرت مولا سرکار ہے۔ تو میں دستا پیا بھائی علی ایڈی شان والے نے بھائی جدو غزوہ احزاب ہویا ہے نا، غزوہ احزاب تو مسلمانہ نے خندق کھود دی تھی کہ کافر اگانا ہوں دفاعی اعتبار نال، دفاعی نقطہ نظر نال خندق کھود دی تھی۔ خندق سمجھ دیو بھائی، خندق سمجھ دیو، کوئی اگو ہوا کر چھڑو جی مہربانی۔ خندق کھود دی تھی اندر کوئی نہ آوے۔ اچھا ذرا غور کرنا، وہ جب خندق کھود رہی تو ایک پہلوان سی کافرہ والو جنگ کرنا آیا، عمر ابن عبد ود، انہیں خندق کراس کر لے اور جو ہی اس نے خندق کراس کی تھی انہیں اپنے گھوڑے دے پیر وڈ دیتے تاکہ مسلمانوں نے پتہ لگ جائے کہ ایک پیشہ جان نہیں آیا۔ وہ بندہ بھی بڑا بہادر سی، 1000 بندے نال کلا لڑدا سی۔ انہیں آکھیا لے جڑی تساں خندق بنائی سی وہ تے میں پار کر رہا ہوں، کوئی جڑا میرے نال لڑ سکدا ہوئے وہ نہ آوے۔ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے اجازت دیو میں اس میں ایمان نہ لڑا۔ جڑا بندہ علی والا ہے جی دے اندر علی دی محبت ہے اور جس نے نبی پاک سرکار نے فرمان سن کے علی نال محبت کیتی ہوئی ہے اس بندے میں مخاطب حد کیتی سنیا میں نے اجازت دیو میں دے نہ لڑا۔ حضور نے فرمایا علی بہ جا، یہ ابن عبد ود تے بڑا بہادر ہے۔ مولا علی بہ گئے، انہیں دوسری باری آکھیا ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے؟ مولا علی مڑ کھڑے ہو گئے، سنیا میں نے اجازت دیو میں دے نہ لڑا۔ حضور نے فرمایا علی بہ جا، وہ ابن عبد ود، مولا علی پھر بہ گئے۔ تیجی باری انہیں آکھیا کوئی نہیں تواڈے وچ میرے نال لڑن والا آؤ تھانوں جنت وچ کرنا، کیونکہ تم میں سنیا ہے جڑا تواڈے چوں شہید ہو جائے وہ جنت وچ جاندا ہے تے آؤ جنت وچ کرنا تو۔ مولا علی مڑ کھڑے ہو گئے۔ بھائی توجہ ہے کہ نا؟ اب مولا علی مڑ کھڑے ہو گئے، سنیا میں نے اجازت دیو میں یہ نہ لڑا۔ حضور نے تیجی باری بھی فرمایا علی وہ ابن عبد ود پر مڑ کو مولا علی بیٹھے نہیں، ایک گل کی تھی جڑا جاگدا ہے تے سودا پیا میری گل ہو دے نالے۔ آپ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ کی ہویا جی وہ دا نام ابن عبد ود، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہوا ہے۔ اقل ہو گئے، شہید ہو گئے، نابندہ بس کر بھائی کوئی شرط پیو دا پتہ ضرور ہوئے۔ نعرہ حیدری، اب آیا سپیکر تو بنا ہی ران دے میں نہیں بولن دے ان نعرہ بالکل مار لو لیکن تقریر میں نہیں کرن دو۔ توجہ ہے حضرات میرے بچوں گل سمجھو میں کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی اجازت دیو وہ ابن عبد ود دیتا کیے سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھے ہوئے۔ جاگو علی والے جاگ،
جڑا علی دا غلام ہے، علی دا نوکر ہے، میں ان پہ مخاطب کرنا. اس ویلے سائیاں فرمایا تے حضور سرکار مسکرا کے اپنی پگ لائی. اللہ اکبر. حضور نے اپنی پگ لائی، لا کے تے علی پاک دے سر تے رکھی. بھائیا جڑے جٹ بندے جاگ دیو تے سنتے پہ ہونے ہو، اے پرانے جٹ پاگ وٹیندے ہوندے ہیں جدے نال پاڑی پوڑی یاری کرنی ہوندے آ. وہ مڑ برا چھڑ دیتے ہیں، پاگ والے برا نہ چھڑ دیتے ہیں. اے میرے نبی نے علی نو پاگ دے کے دسیا ہے. علی دی عزت کرنا صرف علی دی عزت کرنا نہیں، جڑا علی دی عزت کرے وہ آمنہ دے لال دی عزت کیا کرتا ہے. جو ہو گئی حضرات آپ نے حضور نے پاک علی دے سر تے رکھ کے خود تلوار بنا کے تے پچھو سائیاں دعا دی تھی. اللہ سونے علی دی اتو بھی حفاظت کر، تھلو بھی حفاظت کر، شمال تو بھی کر، جنوب تو بھی کر، مشرق تو بھی کر تے مغرب تو بھی کر. اینڈ سائیاں دعا چلی تھی تے مولا علی جدو گئے نا وہ دے سامنے تے میرے اس ویلے تعارف ہوتا سی ایک دوسرے نال تو کون ہے جڑا لڑنا ہے. اس سے کیا کہوں ہے؟ آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس سے کیا میں نہیں لڑنا توڑے نال. آپ مولا نے فرمایا کیوں؟ اس سے کیا توڑے جائے والد صاحب سان انہوں نے میرے بڑے اچھے تعلق نے، میرے کو بچ کے تھے آج تک گیا کوئی نہیں کہ علی میں تیرے نال نہیں لڑنا. انہوں نے کوئی نہ پتا میں بچ کے علی کو بھی آج تک کوئی نہیں گیا. سمجھ جائیے کہ کوئی نہ ان اپنا تے پتا ہاں میرے کو کوئی بچ کے گیا. انہیں نہ پتا بعد جوڑ اللہ دے شیر نال پہ ہے. توجہ ہے حضرات جی کوئی نہ علیہ نبی وقار ایمان تھے عقیدے کی گلے. انہیں اکیا علی میرے کو بچ کے کوئی نہیں گیا، کوئی آخری خیر شہید کر لے. میرے مولا علی نے رکھیا شعر پر جنہاں کا پنجابی ترجمہ کر رہا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر تو شیطان کی لوبڑی وہ خدا کا شیر. دب کے بلند آواز نہ نعرہ حیدری. ایتھے رہو مٹمور مزہ آوے گا گل سنان لگا. میرے مولا علی نے فرمایا سنے جڑا تیرے نہ لڑے تو دیا تیری جو ایک خواہش پوری کرنا میرا تیری بالکل. مولا علی فرمانے پھر میں نہیں اپنی خواہش کروں. انہیں کیا کرو؟ مولا علی فرمانے کلمہ پڑھ لے تو دخدی اگر تو بچ جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تھوڑی بڑے کمال نہ مولا علی رضی کر رہی سننا چاہیے. اور تھوڑی سستی بھی لگتی ہے تو کوئی میری بھی لگتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ فرمایا، اللہ اللہ فرمایا کلمہ پڑھ لے علی کو. اللہ اکبر کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جائے گا. اسا کیا علی میں کلمہ نہیں پڑھنا. مولا علی فرمانے میں میری تجھی خواہش ہے نس جا علی کو بچ جائے گا. کمال ہو گئی، کمال ہو گئی. تسی تقریب سن لیندے ہو کوٹ نہ کے آئے ہوں تاکہ اسی بھی روز بجے ہونے ہیں. سمجھ آئیے کہ کوئی نہ عزیزہ نبی وقار میرے مولا علی نے فرمایا یہ علی والا بیٹھا ہے یہ رتری کی گل مولا علی کی تھی نا. یہ دی تو کسی یہ دیکھنا ہے کہ مولا علی دا مرال کتنا بلند سی. مرال دا پتہ جی نا خود اعتمادی. مولا علی سرکار اعتماد دی کتنی اعلیٰ منزل تے فائدہ ہے. وہ تو کتنا اس ویلے آپ سرکار دا حوصلہ بلند سی. ذرا اس کو سننا. مولا علی فرمانے کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جائے گا. نس جا علی کو بچ جائے گا. انہیں تھے یا علی علی تیرے کو نسا دیا دیا اور تانے دیگی علی کو نس گیا سی. آپ فرمانے گے ایک دو میں نہیں ہو دیا سارا زور لا کے پہلا دوار کر لے علی تو جیوری میرا نہیں دینا. فرمایا سارا ٹل لا کے مڑ پہلا وار کر لا دوجی باری ٹائم نو دینا.
میرا ویسے کتاب میں نہیں لکھیا پر میرا وجدان پسینہ اس سے گلتے ہی آ گیا ہونا ہے پر پہلا بندہ ٹکریا جڑا آندہ ہے سارا تیرے لا کے پہلا تو وار کرنا علی تیرا وار روکے گا انہیں پھر وار کیتا مولا علی نے روکیا پھر فرمایا ہون ساڑھی باری ہے صحابہ کہنے نے پھر تلوار اٹھی اینج لگ گئے جی میں آسمانی بجلی چمکی ہے پتہ نہیں لگیا ٹکڑے کر کے کس ویلے پار ہو گئی ہے پھر نصیب فرمان نے منظر فضائے دار میں سارا جنہوں سمجھ آوے بھائی گل دیو دیئے نا منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ حضرات نیوکار پیر صاحب جی کو بھائی مار دیا میرے مرشد مولا علی جی بھی مارنا ایک ہی مار دیا کسی آنکھ جی ہو سکتا ہے بندہ ایک وہی ماریا بچ جائے پیر نصیر فرمانے مارے علی تو مروٹ جائے آپ فرمانے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا سنیا پر میں وہ گل ہولی دی کرنی میں نہ توانا نہ دب کے بولو تے نہ آپ نہ دب کے بولدا ہولی دی گل تواڈے ذہن چھپاؤں گا بلکہ ایڈا ساڈا علی مرشد طاقت بھرے ماشاءاللہ تے مڑ اسی یہ کیویں مان لئیے وہ نہ کوئی آوشے بندے کھو لیندے آئے تو بولتے ہی کوئی نہ وہ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جی کدی کوئی کونا تو مسلح کھو لیندہ ہے کدی کونا کو تخت کھو لیندہ ہے کدی کونا کو کھجوراں کھو لیندہ ہے میں کہ یار جڑے علی اسی مننے ہونا پڑو کھون آڑا ماں پتر جمعی تُسی کیڑے علی نمندے ہو یار جڑے علی نسی جاننے او تے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جنہوں اسی بنے ہیں بھائی انہیں مارے تے قیامت تک ستے پہ اٹھا دی جرات ہی نہیں فنار ہوئے پہ انہوں کو کسے کی کھونا سی بھائی پھر تے گالی الٹی کر چھٹی ہے جنہ کو اپنیاں شریانی سنبھالیاں گئیاں انہاں ساڑھی مشکل کشائی کی کرنی یہ ہمیں گلہ بڑیاں یہ میرے مولا علی نہ کوئی لڑن آڑا جمعے ہیں نہ انہاں کو کوئی کھون آڑا جمعے ہیں میں کچھیاں گلہ دینا کھڑے دبیا کرو دنیا ہو اسی جس علی نے منے ہیں میرے مولا علی سرکار کو کوئی شیخ ہو سکتے ہی نہیں مائی دلال جنگ بدر اچھ مولا علی لڑیں احد اچھ لڑیں خندق اچھ لڑیں بدر اچھ لڑیں خیبر اچھ لڑیں سوال کرنا پیا فتح مکہ اچھ لڑیں سوال پیا کرنا یہ ہر تھا میں جو لڑ دے آئے ابو بکر تے عمر دے خلاف لڑائی بھول گئی آئے جواب بھولی کوئی نہ نہیں لڑنے والی تھان آئی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بھولی کوئی نہ نہیں لڑنے والی تھان آئی یہ بھولی ہوتے ہونے دے یزید دے خلاف کیوں لڑنا آنے یزید دے خلاف لڑنا آل محمد دا اور ابو بکر عمر دے خلاف نہ لڑنا آل محمد دا اس گل دی دلیل بن گیا ہے جدے نال لڑ پاؤنو باطل ہوتا ہے جدے نال نہ لڑنو حق ہوتا ہے گل اندر بہ گئی ہے اللہ تو ان برکت دے وے اور خیر دے وے سجنوں
آل محمد ساڑھے واسطے معیار حق نے. حضور نے فرمایا الحق مع العلی، حق علی کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق معہو حیث دار. اللہ سونیا جیدے علی ہوئے حق نو ہوتے پھیر دے. ساری دنیا جی جنت جانا ہے تے حق وال منہ رکھے، حق وال منہ پھیرے، باطل تو نہیں حق وال پھیرے. تے حضور نے دعا دیتی ہے کہ اللہ سنیا سارا جہان حق وال پھیرے، حق نو علی وال پھیر دے. اللہم عدل الحق معہو حیث دارا. فرمایا جنہیں علی ہو جائے ہوتے حق ہے. علی معیار حق کے تائیں دیا دیا جتھے علی لڑے اٹھے سی لڑا گے، جتھے علی راضی ہو جائے سی راضی نہ. مسئلہ ذہن وچ بیٹھا یزید کے خلاف سید زادے لڑیا ہے، اسی قیامت تک آندے رہاں گے یزید بھی لعنتی ہے، یزید نو منن والے بھی لعنتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساڈا عقیدہ ہے اہل بیت پاک سے گستاخیاں پہ بھاگیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت. آل بیت دیاں دشمناں دے اور دب کے لعنت کری دیئے. آل بیت دیاں دشمناں دے لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت. یہ اہل بیت متعلق اہل اسلام دا عقیدہ ہے. میرے دوستو، میرے عزیزو، کربلا والے سیدان دی طرح پکے رہیا ہے، کچے نہ ہویا ہے. کربلا والے سیدان دی طرح مضبوط تے پکے رہا جے. کربلا والے سیدان نے سانو دین دی سمجھ عطا فرمائی. ذرا اگر توجہ فرماؤ تے ایک جملہ میں کربلا تو اگاں پڑھنا چاہنا، بیان کرنا چاہنا. عزیزان محترم، جدو رسول اللہ دی آل پاک دا قافلہ تاریخ دیاں کتابیں لکھے ہے 46 منزلہ نے کربلا تو شام تک. 46 منزلہ جتو رسول اللہ دی آل دا قافلہ گزردا ہے. کوٹ نکے والے اور گرد و نواح والے دوستو، اے رسول اللہ دیاں دی گل پیا کرنا. 46 منزلہ جدو طے کر کے رسول اللہ دیاں ملک شام دے شہر دمشق پہنچیاں تو مورخین لکھ دینا اثر دا ویڑا، اثر دا وقت سی. اثر دا جدو اتھے قافلہ پہنچیا تو اس بازار دا نام سی سوق حمیدیہ جتھے قافلہ پہنچیا. جدو قافلہ آل محمد اس جگہ تے اپڑ گیا نا، تو دمشق دے لوگاں نے ویکھیا کہ حضور دی آل، انہوں نے پتہ نہیں سی پہلے کہ کوئی قیدیاں دا قافلہ آیا ہے تو قرآن آندہ ہے اسیران نال صدقہ کریے تے اللہ راضی ہوتا ہے. وہ صدقہ خیرات لے آئے. انہ قیدیاں کچھ کھانا پینا دیو، پتہ نہیں کدو دے بھوکے تے پیاسے ہوئے میں. جدو آئے نا تے سیدہ زینب نے فرمایا فضا انہ لوگاں نو 10 اسی صدقہ دین والے ہیں، صدقہ کھان والے نہیں. جناب فضا نے فرمایا کہ میرے مالک صدقہ قبول نہیں کر دے، لے جاؤ. لوگ صدقہ لے گئے. تو جدوں
دربار دے سامنے یہ بازار ہے جس کا یہ نام ہے سوق حمیدیہ. اجے بھی وہ بازار دربار یزید دے سامنے اور دربار یزید دے کھنڈرات اجے بھی موجود نہیں شام دے شہر دمشق میں. جدو اتنے قافلہ پہنچیا تو دیگر دا وقت سی تو اعلان کیتا گیا کہ آج دربار برخاست ہو گیا ہے لہذا آج پیشی نہیں ہو سکتی کل پیشی ہوئے گی سویرے. دوستو حضور دیاں دیاں ساری رات بازار وچ رہے جنہوں سمجھ آوے گا لوٹے واسطے ہوتی ہے. ساری رات حضور دیاں دیاں بازار وچ کھڑیاں رہیاں کہ کل پیشی ملے کل پیشی ہوئی ہے تو اسی کل پیش ہونا ہے. جدو کافرہ رک گیا اور وہ لوگ صدقہ خیرات لے کے آئے تو آپ نے منع کر دیتا تو نال ایک محل سی ہوتے تو ایک عورت تھلے ہوتے بس یہ گل کرنی توجہ رکھنا درہ عدیدہ نے بکار عورت تھلے ہوتے ضعیفہ مائیے حضرت فیضانو ملیے دیکھے دیئے تیری مالکنے اپنی سیدہ نوار دیا کرتے میں صدقے تھوڑا رہے کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں. جناب فضا گئی ہیں زینب پاک نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں خدمت کر دے گے لیکن اسی صدقہ نہیں لینا. اجے نہ عورت نو سیانے وہ کون ہے نہ انہوں نے اس بارے اس تعارف کرایا ہوا ہے. عورت نے کپڑے لے آندے کھانا لے آندہ پانی لے آندہ خدمت دوالوں کرنا لگ پھر جدو ساری خدمت کر گئی جناب فیضا و جناب زینب فرمانی نے اس عورت نو لے کے آؤ. عورت جناب سیدہ زینب دے سامنے آئیے. سیدہ زینب فرمانی نے بی بی تو ساری بڑی خدمت کی دی وجہ کی ہے انہوں وجہ سمجھے چاہے اس بندے باستے گا لے. وہ عورت کول کے کہتی ہے بی بی میں مدینے دے رہن آئی ہوں. جدو مدینے دا نام سنیا تو سیدہ زینب پاک رو اپنے نانے دا شہر یاد آ گیا اکھائی جانسو آ گئے. اللہ اکبر فرمانی یعنی مدینے کی نو جان لیے عرض کر دیئے بی بی جی میرے باپ یہودی آئے محمد مصطفیٰ نے انہوں کلمہ پڑھایا دین تلیاں رہا. میں اپنے باپ دنال حضور دے گھر جان دی آئی سیدہ زہرا دے گھر جان کے نوکری نہ دے دی آئی میں دے گھر نوکرانی بڑھ کے نہیں ہوں. جدو ایک گل یاد آئی سیدہ زینب پاک فرمانیاں نے جدو مدینیوں آئی ہیں وہ تو سید کیڑے آنی تے کیویں دے آنی بی بی آنی جدو میں مدینیوں آئی ہاں میرے سید بڑے وستے آئے. اللہ اکبر انہوں نے جھولے فرشتے جھولانے آئے انہوں نے چکیاں فرشتے گیر دے آئے. میرے سیدہ کے دروازے تو کوئی خالی نہ جانا ہے کہ وستے ہو گئے. جدو میں آئی ہاں ایک پتر حسنا میری مرشدانی لے پتر حسین ایک بھی زینب آئی ایک بھی کلثوم آئی. بی بی پاک فرمانیاں نے وستے سیدہ نمانہ آئیے سبھی خدمت کیوں کی دیا. بی بی آئیے جدو میں مدینیوں پوریاں میری شادی ہے شہر چاہیے سیدہ فاطمہ میں دعا دیتی ہے تو سیدہ دی نوکری دیتی ہے پتر اللہ تینوں بڑے رنگ لوڑے نے جدو تینوں رنگ لگے ہون دمشق دے شہر دے بارش تیرا مال ہوئے دیگر بیلے کوئی کہتیاں نہ کافرہ دل موہ دیاوے انہاں دی خدمت کری زہرا تیرے دلالی ہو جائے گی. میں تے وہ وعدہ پہ نبھانیاں اپنی مرشدادی نال کی تایا وعدہ اس ویلے سیدادی نو یاد آیا اما دھیرے ہون دا کتنا پہلے کلام کیتا فرمایا بی بی دس کوئی دعا کروانیاں بول کے کر لیے بی بی ایک دعا کرو مدینے والے سیدہ نمور عادت دیدار ہو جائے. بی بی زینب فرمانیاں نے دعا دی اور کوئی نہیں یہ زینب ویکھنیاں دے تیرے سامنے میں یہ حسین ویکھنی تے میرے تے سوارے. اللہ اکبر علیہ نے محترم اے حضور دی آل نے جنہاں نے بارے
آل سنت عقیدہ جس نے حقی کربلا میں عطا کر دیا گھر کا گھر سب